جماعت دے اور میری قوم دے ابھرتے ہوئے نوجوان خطیب حضرت مولانا محمد سجاد یامین صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ اپنے خیالات دا اظہار فرمانے نے، اور انہاں تو فوراً بعد انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا زبیر شہین صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دا بڑا جاندار شاندار خطاب ہونے والا ہے۔ تو بلا تاخیر حضرت مولانا محمد سجاد یامین صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک، داتا و دستگیر، پالنہار، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، مختاری کل عالم الغیب ہے۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، خطیب الانبیاء، خطیب کائنات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات کے لیے یہاں پہ آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا پڑے گا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو آپ نے درود پڑھنا ہے۔ صرف میں تو آپ کو جگانے کے لیے آیا ہوں، بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ میرے سے قبل خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل آف جھانگن کا بیان جاندار شاندار ہو چکا ہے، اور ان سے قبل سلیمان دانش صاحب نے، اور اسی طرح زبیر شہین اعظمی صاحب، اور اسی طرح میرے بعد خطاب فرمائیں گے زبیر شہین صاحب برادر اکبر مولانا عبدالقادر شہید رحمہ اللہ۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک عبدالقادر شہید صاحب رحمہ اللہ کے درجات بلند فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ جب تک بولو گے نہیں تب تک بیان شروع نہیں ہوگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ نے درود پڑھنا ہے۔ میں نے پہلے عرض کی ہے، فضیلت بیان کر دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کی پہلے، تو پھر مجھے کہنا نہ پڑے میں صرف اس لیے کہ آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، اصل خطاب تو قاری صاحب کا ہوگا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ پہلی آیت۔ دوسری حدیث، من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ،
نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اس پہ اللہ عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تیسری میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کی خطائیں معاف کرتا ہے۔ تیسرا جو ہے اللہ اس کی نیکیوں کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ آئیے سنیے ایک اور حدیث، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی کے منبر پہ چڑھتے ہیں، ایک قدم رکھتے ہیں آمین کہتے ہیں، دوسرا قدم رکھتے ہیں آمین کہتے ہیں، تیسرا قدم رکھتے ہیں آمین کہتے ہیں۔ صحابہ کرام میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے بھی مسجد نبوی کے منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہو، آپ پہلے بھی مسجد نبوی کے منبر پہ چڑھتے ہو، پہلے بھی ہم نے آپ کو دیکھا لیکن آپ نے کبھی آمین نہیں کہی، ہم نے صرف آج آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے آمین کہتے ہوئے۔ یہ آپ نے انوکھا کام کیا ہے، یہ آپ نے ایک منفرد کام کیا ہے، یہ آپ نے ایک الگ کام کیا ہے، یہ آپ نے ایک نیا کام کیا ہے۔ تو صحابہ نے جب سوال کیا تو سوال کرنے پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ جواب کیا دیا؟ فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا محبوب جی وہ بندہ جو اپنے والدین کو اپنی زندگی کے اندر پاتا ہے، بڑھاپے کے اندر ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کی دیکھ بھال کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا، اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہی۔ بد دعا کس نے کی؟ جبرائیل علیہ السلام نے کی، کیونکہ حضرت مولانا قاری اسماعیل صاحب عظمت والدین بیان کر رہے تھے۔ جو اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پاتا ہے، ان کی خدمت نہیں کرتا اور جنت حاصل نہیں کر سکا، اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ دعا کرنے والے کون؟ رب کے فرشتے جبرائیل کا وحی لے کے آنے والے، جو رب کا پیغام انبیاء تک پہنچانے والے وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ پیغام لے کے آنے والے، وہ بد دعا کرنے والے، اور اس پہ آمین کہنے والے کون؟ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، انبیاء کے سردار۔ میں نے اور آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی بد دعا کرے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اس نبی کی دعا یا بد دعا رد ہو سکتی ہے؟ کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری مرتبہ جب آمین کی، وہ انسان جو رمضان المبارک کا مہینہ پاتا، روزے نہیں رکھتا، اس کی قدر نہیں کرتا، رب سے بخشش نہیں کروا سکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محبوب پیغمبر آپ آمین کہیے، وہ انسان جو رمضان المبارک کے مہینے کو پاتا ہے اس کے بعد اس کی عزت نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، اپنی بخشش نہیں کروا سکا، اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اس پہ آمین کہنے والے کون؟ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اپنے پوائنٹ کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ جو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے، نام سن کے اس پہ درود نہیں پڑھتا، جو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتا، اس پہ بد دعا کرنے والا کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اس پہ آمین کہنے والا کون؟ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر میں آپ سب سے ملتمس ہو، التماس کرتا ہو کہ پھر کہنا ہوگا ایک مرتبہ کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد گونج جائے، میرے نبی کا نام بلند ہو جائے، میرے نبی پہ درود بلند ہو جائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دو تین حدیثیں بتائی ہیں تاکہ آپ بولتے رہیں، خطاب تو قاری صاحب نے کرنا ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن پاک نازل کیا، اللہ نے خود بیان کر دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
اللہ فرماتے ہیں ہم نے رمضان کے اندر قرآن کو نازل کیا، اور پھر اس کتاب قرآن پاک مقدس کتاب کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ میرے رب نے لیا۔ میرا رب خود فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، اور پھر نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود لیا ہے۔ یہ کس نے ذکر کیا؟ اللہ نے فرمایا ہے میری طرف دیکھنا، چند باتیں ہیں اس کے بعد سلام ہے، توجہ۔ تو میرے اللہ نے خود فرما دیا اس ذکر کو میں نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا، نازل کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ یہ قرآن ایسی مقدس کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے پہلے تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، صحیفہ موسیٰ علیہ السلام آئے، صحیفہ ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کے اندر رد و بدل کر دیا گیا، تبدیلی کر دی گئی، لیکن یہ رب کی کتاب قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ یہ کتاب اس کے اندر کوئی دنیا کائنات کا کوئی انسان جو ہے قیامت تک اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے خود قرآن پاک کے اندر فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم جو ہے، اگر تم یہ بات چاہتے ہو کہ تم بات یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں بیان کرتی ہے، یہ کتاب جو ہے یہ من گھڑت ہے، پھر تم اس کی مثل جو ہے ایک سورت یا ایک آیت لے کے آؤ۔ اللہ نے سورت بقرہ کے اندر فرمایا ہے، لیکن وہ لوگ لے کے نہیں آ سکے۔ پھر انہوں نے کوشش کی، مشرکین مکہ نے سورت الفیل کے مقابلے کے اندر، اللہ اکبر کبیرہ، سورت الفیل کے مقابلے کے اندر سورت بنانے کی انہوں نے کوشش کی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے مقابلے کے اندر انہوں نے یہ کوشش کی کہ الفیل الفیل، وہ یہ سورت لے کے وہ اپنی سورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کے مقابلے میں مشرکین مکہ قرآن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، الفیل الفیل کہتے ہیں ہاتھی ہاتھی جیسے ہے۔ اور میرے بھائیوں قرآن کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ان کی ساری کوششیں ناکام گئی، مشرکین مکہ ناکام ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قیامت تک مشرک ناکام رہیں گے، اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کتاب جیسی کوئی کتاب لے کے نہیں آ سکتے، اس کی ایک سورت جیسی سورت نہیں لے کے آ سکتے، اس کی ایک آیت جیسی ایک آیت نہیں لے کے آ سکتے۔ پھر پتا چلا کہ رب کا قرآن سچا ہے، جو میرے رب نے آسمان سے نازل کیا، اور نازل کب کیا، کس مہینے کے نازل ہوا؟ رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا۔ پھر اس کی رات کون سی رات ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا؟ پھر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے خود فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے لیلۃ القدر کے اندر اس کو نازل کیا ہے، اس کتاب قرآن پاک کو لیلۃ القدر کے اندر اس رات کے اندر نازل کیا۔ پتا چلا لیلۃ القدر کیسی رات ہے، وہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، یہ بالا ہے، بلند و بالا ہے، عرفہ ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آئیے پھر سنیے، میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جو بندہ اس کتاب کو پڑھتا ہے اس بندے کو انعام کیا ملے گا، اس بندے کی فضیلت کیا ہے۔ آؤ آج ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں سے دکھ نہیں جاتے، ہمارے گھروں سے جو ہے ہماری ٹینشنیں نہیں دور ہوتی، بیماریاں ختم نہیں ہوتی۔ آؤ امام بخاری تاریخ بغداد کے اندر بیان کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، حوالہ نوٹ کیجئے، اور پھر جو ہے سیر العلام نبلا کے اندر واقعہ موجود ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین کہاں ہے؟ بصرہ کے اندر ہے۔ تشریف فرما کہاں ہے؟ مدینہ کے اندر ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام جو ہے بصرہ سے چلتا ہوا مدینہ کے اندر پہنچا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتا ہے، آیا انس بن مالک آپ کی جو زمین بصرہ کے اندر ہے وہ بنجر ہو چکی ہے، وہ بیابان ہو چکی ہے، وہ آمدن نہیں دیتی، وہ زرخیز نہیں ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے کہ
آپ اس زمین کو فروخت کر دو، وہ زمین جو ہے پیداوار نہیں دیتی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کیمیکل نہیں لیے، سپرے نہیں لی، کھاد نہیں لی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کبیرہ ڈی اے پی نہیں لی۔ اس سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوریا نہیں لی، گوارا نہیں لی، انہوں نے نیٹرو فاس نہیں لی، بلکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چلتے ہیں، بصرہ کے اندر پہنچتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے اندر اپنی زمین کے اندر پہنچتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پہ اعتماد دیکھئے، قرآن پہ اعتماد دیکھئے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی ایک آیت اپنے ذہن کے اندر بٹھائی ہوئی تھی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ قرآن پہ عمل کرنے والے صحابہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پہ عمل کرنے کے لیے بصرہ کے اندر پہنچے، جائے نماز بچھاتے ہیں، بصرہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ میرے رب نے اپنی پاک کلام قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ لوگو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ جو بندہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ایک اور مقام پہ اللہ نے اپنی پاک کلام قرآن پاک کے اندر اس بات کا اعلان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد طلب کرو صرف صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اے لوگو اللہ اکبر، اے ایمان والو تم اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اللہ بے شک جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زمین کے اندر جو ہے جائے نماز بچھاتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، کس پہ عمل کرتے ہوئے؟ اس قرآن کی ایک آیت پہ عمل کرتے ہوئے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے التجائیں دعائیں فریادیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابھی دعا والے ہاتھ جو ہے نیچے نہیں آئے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین پہ اللہ نے بادل بنا دیے، اور بادل کے بعد جو ہے اللہ نے بارش برسائی۔ صرف اتنی جگہ پہ بصرہ کے اندر جو ہے بارش آئی جتنی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین تھی۔ آج ہم پریشان ہیں کہ ہماری زمین جو ہے پیداوار نہیں دیتی، اوسط نہیں دیتی۔ آج جو ہے ہمارے جو ہے زرخاز جو ہے ذریعہ آمدن جو ہے وہ کم ہو چکے ہیں، تنگ ہو چکے ہیں، بے روزگاری عام ہے۔ اور میرے بھائیو آج ہم نے قرآن سے منہ موڑا ہے، قرآن سے روح گردانی کی ہے۔ آج ہم نے قرآن کو صرف سیف لماری کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے، آج ہم نے اس کو پڑھا نہیں، پڑھا ہے تو عمل نہیں کیا۔ بات یہ ہے اگر ہم نے پڑھا ہے تو دوسری بات ہے ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا، اس کو سمجھا نہیں، پرکھا نہیں، اس پہ ہم نے یقین نہیں کیا، اعتماد نہیں کیا۔ آج یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا قرآن پہ، اللہ نے بارش نازل کی، اللہ نے اسی بنجر زمین کو زرخیز بنا دیا۔ اسی بنجر زمین کو میرے رب نے زرخیز بنا دیا۔ ایک اور واقعہ اسی آیت کریمہ پہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین پہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، امام کائنات علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک ہمسائے سے 20 دینار قرض لیا۔ 1 مہینے کی مدت پہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے قرض لے لیا۔ قرض لینے کے بعد ٹائم گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، مہینے کی میعاد ختم ہو گئی،
हमसाए ने आकर के दरवाजा खटखटाया। सैयदा अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पे पहुंचती है, पूछती है कौन है। फरमाया कि मैं आपसे कर्ज लेने आया हूँ, आपका हमसाया हूँ, आपने 1 महीने की मुद्दत पे हमसे कर्ज वसूल किया था, वो कर्ज वापस कर दो, मैं आपसे कर्ज लेने के लिए आया हूँ। सैयदा अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा परेशानी के आलम के अंदर है कि मेरे पास तो अब कुछ है नहीं, कुछ लुटाने के लिए कुछ भी नहीं है कि मैं इसको वापस कर्ज अदा कर दूं। सैयदा अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने हमसाये को कहती है आप ठहरिए, दरवाजे पे ठहर जाएं। सैयदा अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाहु अकबर कबीरा अपने हमसाये को कहने के बाद घर के अंदर आती है, परेशान है, सोचती है करूं तो क्या करूं, घर की को क्या चीज उठा के दूं। सैयदा अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा परेशानी के आलम के अंदर जो है घर के अंदर सोचती है, सोचो विचार के अंदर है, फिर कहती है ज़हन के अंदर कुरान की आयत आती है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ये आयत सोचती है, कहती है कि मेरे रब ने कुरान के अंदर फरमाया है कि आए लोगों जब तुम्हें तंगी आ जाए, परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए तो तुम कुरान ने पाक की इस आयत पे अमल करो, अल्लाह से मदद तलब करो नमाज के जरिए, सब्र के जरिए। बेशक मेरा रब जो है सब्र करने वालों के साथ है। सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वुजू करती है, वुजू करने के बाद 2 रकत नमाज अदा करती है। सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब 2 रकत नमाज अदा करती है, नमाज की हालत के अंदर सजदे के अंदर अपने रब से दुआएं कर रही है। जब दुआएं करती करती अल्लाहु अकबर सलाम फेरा, हाथ उठाए, दुआ की, दुआ करने के बाद अपने घर से बाहर दरवाजे की तरफ जाती है, अपने हमसाये को देखती है, हमसाये के हाथ के अंदर एक थैली है, वो सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कर्ज लेने वाला वो थैली से दिनार निकाल के गिन रहा है। सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछता है आए अस्मा मैंने आपसे 20 दिनार लेने थे, आपने 40 दिनार भेज दिए, आप 20 दिनार वापस ले जाओ, मैंने सिर्फ आपसे 20 दिनार लेने थे, मैं कुर्बान जाऊं। सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, क्या कहती है? सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मैंने आपको ना दिनार नहीं भेजे, मैंने तो कुछ भी नहीं भेजा। कहती हैं कि मेरे पास इलाज कराया, डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, तबीबों के पास इलाज करवाया, लेकिन इलाज ना हुआ। इमाम शाफी रहमहुल्लाह परेशान है, परेशानी के आलम के अंदर इमाम शाफी रहमहुल्लाह एक दिन जो है कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तिलावत करते करते जब इस मकाम पे पहुंचे या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, रुक गए, वुजू करते सोचते हैं कि अल्लाह ने इस मकाम के अंदर बड़ा इलाज बताया, सर का इलाज, दर्द का इलाज। इमाम शाफी रहमहुल्लाह कुरान पाक पे अमल करते हैं, वुजू करते हैं, 2 रकत नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ने उनको ऐसी मुकम्मल शिफाए कामला आजला अता फरमाई। इमाम शाफी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि 80 साल तक उनके सर के अंदर दर्द और जिस्म के किसी हिस्से के अंदर दर्द नहीं हुआ। 80 साल तक उसके बाद जिंदा रहे। 80 साल तक जिस्म के किसी हिस्से में दर्द नहीं हुआ। एक और हदीस बयान करना चाहता हूं इसी पे, इसी आयत करीमा पे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा के अंदर बड़ी हिकमतें रखी है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु सफर के अंदर थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु सफर के अंदर थे। उनको खबर मिली कि उनका भतीजा फौत हो चुका है। सवारी के ऊपर सवार थे, सवारी को बिठाया, वजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी। सहाबा ने पूछा अब्दुल्ला बिन अब्बास ये आपने नया अमल किया है,
پہلے تو ہم نے کبھی یہ کام نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے قرآن کو پڑھ کے نہیں دیکھا؟ میرے رب نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. آئے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. میں نے صبر بھی کیا ہے، نماز بھی پڑھی ہے، اللہ سے مدد طلب کی ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آئیے آج یہ شان قرآن ہے. قرآن پاک کے حوالے سے ایک آیت میں نے دلائل دیے ہیں. اب جو ہے اس سے پہلی سورت پہ آ جائیں. سورت فاتحہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سورت فاتحہ ہے. سورت فاتحہ ایسی سورت ہے جس کو اللہ نے قرآن پاک کے اندر قرآن